وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، جس طرح کہ آپ کو علم ہے کہ آج کی یہ تقریب اثار ثواب کے لیے منعقد ہوئی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، مرحوم کی نیکیاں سلوک کرے اور مرحوم کی خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرمائے. تو آپ کے سامنے یہ چونکہ ذی الحج شریف کا یہ مہینہ قربانی کے دن ہے اور یہ پہلا عشرہ ہے اور اس میں یاد منائی جاتی ہے ان قربانیوں کی اور ان امتحانات کی، آزمائشوں کی، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی آل کو بلایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. ہم نے ابراہیم کو آزمایا، امتحان دیا، ابراہیم کی آزمائش کی. انہیں ابتلا میں مبتلا کیا، ان پر ابتلا آئی بکلمات. ایک بار نہیں بلکہ کئی بار آئی ہے. ابراہیم کی آزمائش کئی بار کی بکلمات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کو بیان کیا. تو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی چلی جاتی ہے. تو رب ذکر کر رہا ہے امتحان کا، اور امتحان کسی غیر کا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہے. اور ایک بار نہیں ہے، بار بار امتحان لیا جا رہا ہے، بار بار امتحان لیا جا رہا ہے. میں حل کرنا چاہتا ہوں کہ امتحان کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے امتحان لیے جاتے ہیں تو بھائی یہ استاد معلوم کرنا چاہتا ہے کہ میرے بچوں کے اندر صلاحیت کتنی ہے اور میں محنت کر رہا ہوں یا جو میں پڑھائی کر رہا ہوں اس کا اثر کتنا ہو رہا ہے. اس لیے وہ روزانہ ٹیسٹ لیتا ہے، پھر تیسرے دن ٹیسٹ لیتا ہے، پھر 7ویں دن ٹیسٹ لیتا ہے، پھر وہ سرمائی ٹیسٹ ہوتے ہیں، نامائی ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹیسٹ پر ٹیسٹ، امتحان پر امتحان.
بچوں کو مار پر کھا جاتا ہے. تو بھئی یہ جو امتحان دیے جا رہے ہیں نا، یہ استاد اپنی تسلی کے لیے لے رہا ہے، اپنی تسلی کے وہ خود دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں ان کے اندر صلاحیت کتنی ہے. تو ویسے صلاحیت کو جانچا نہیں جا سکتا جب تک کہ امتحان نہ لیا جائے. امتحان ہے نا، امتحان بتاتا ہے کہ کتنے کمزور ہیں، کتنے آگے چل رہے ہیں، کتنے پیچھے رہ رہے ہیں، کس پر کتنی توجہ کی ضرورت ہے. وہ امتحان اور ٹیسٹ یہ بتاتا استاد کی رہنمائی کرتا ہے. مگر ایک امتحان جو ہے وہ سال کے بعد لیا جاتا ہے. وہ امتحان جو ہے اس لیے نہیں لیا جاتا کہ استاد دیکھنا چاہتا ہے، کیوں کہ اس کے بعد ایک نتیجہ نکلتا ہے. نتیجہ نکلتا ہے، جب نتیجہ نکلتا ہے تو کسی کو اعزاز ملتا ہے، کسی کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، کسی کو ڈگری ملتی ہے، کسی کو ڈپلوما ملتا ہے. تو بھائی وہ کوئی ہوتا ہوا کراتا ہے، کوئی ہنستا اور جشن مناتا، کسی کے گھر میں مٹھائیاں بٹ رہی ہوتی ہیں اور کسی کے گھر کے اندر ماتم کا سما ہوتا ہے. کوئی فیل ہو جاتا ہے، کوئی پاس ہو جاتا ہے. تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کیوں لے رہا ہے؟ کیا وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ میرے خلیل کے اندر صلاحیت کتنی ہے، یا میرے خلیل کا صبر کتنا ہے، میرے خلیل کا شکر کتنا ہے، میرے خلیل کے اخلاق کا کیا عالم ہے، میرے خلیل کے کردار کا کیا عالم ہے؟ تو کیا وہ معلوم کرنا چاہتا ہے؟ تو معلوم نہیں کرنا چاہتا، وہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. تو وہ امتحان کیوں لے رہا ہے؟ امتحان لے رہا ہے تو وہ نتیجہ بھی نکال رہا. کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ. اور جب ابراہیم کا بار بار امتحان لیا، بار بار آزمائش کی، بار بار آزمایا، تو ابراہیم ہر امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے. سبحان اللہ. پھر نتیجہ وہ نکال رہا ہے. جب نتیجہ نکال رہا ہے نا، تو نتیجے کے بعد تو ڈگریاں ملتی ہیں. جب نتیجہ نکل آتا ہے، جس امتحان کا نتیجہ نکل آئے اس کے بعد اعزاز دیے جاتے ہیں، ڈگریاں دی جاتی ہیں، ڈپلومے دیے جاتے ہیں. کسی کو گولڈ میڈل عطا کیا جاتا ہے بھائی. اور جس کو گولڈ میڈل عطا ہوتا ہے اس کے اعلان ہوتے ہیں. اعلان اسی کے ہوتے ہیں جس کو گولڈ ورنہ کامیاب تو ہزاروں ہو جاتے ہیں، کامیاب ہزاروں ہو جاتے ہیں. مگر ہر ایک کی تصویر اخبار میں نہیں آتی، ہر ایک کو ٹی وی نہیں بیان کرتا، ہر ایک کا ریڈیو اعلان نہیں کرتا. ٹی وی کس کا اعلان کرتا ہے؟ جس کو گولڈ میڈل ملتا ہے. تو رب بھی اس کا اعلان کر رہا ہے نا جس کو وہ گولڈ میڈل دینا چاہتا ہے. ہر ایک کا تو اعلان نہیں نہ کر رہا، ہر ایک کا اعلان نہیں کر رہا. اس کا اعلان کر رہا ہے جس کو وہ مولا اسے کیا تو اسے کون سی ڈگری عطا کرنا چاہتا ہے، تو خلیل کو کون سا عہدہ دینا چاہتا ہے، کون سا منصب عطا کرنا چاہتا ہے. نبوت تو مل چکی ہے، رسالت سے مل چکی ہے بھائی. رسالت اور نبوت سے اوپر کون سا منصب ہے مولا تو عطا کرنا چاہتا؟ تو عطا مجھے یہ بتاؤ کہ نبوت مل چکی ہے نہیں بھائی. یہ جو ابتلا، امتحان، یہ آزمائش، یہ حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بیوی کو اور بچے کو لے جا اور اس ویرانے میں چھوڑا جہاں نہ کوئی انسان ہو، نہ زندگی ہو، نہ کھانا ہو، نہ پینا ہو، نہ پانی ہو بھائی. جہاں موت ہی موت ہو بھائی، جہاں ہر طرف موت ہی موت ہو. اور جب حکم دیا جا رہا ہے کہ بھائی اپنے بیٹے کو لٹا کر اس کی گردن پر چھری پھیر دے، اس وقت نبی تھے یا نہیں تھے؟ نبوت کا اعلان نبی تو ازل سے ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہوتا ہے، لیکن اعلان نبوت تو ہو چکا ہے نا. اعلان نبوت ہو چکا ہے. اگر اعلان نبوت نہ ہو چکا ہوتا تو کیا ضرورت تھی نمرود کو آگ جلانے کی؟
نمرود کو پھر آگ جلانے کی کیا ضرورت تھی جب اعلان نبوت ہی نہیں ہوا؟ ابراہیم نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، ابراہیم نے اپنی دعوت جو ہے وہ پیش ہی نہیں کی، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو برا بھلا کہا ہی نہیں، ان کے خداؤں کے سامنے خلیل کھڑا ہی نہیں ہوا، تو پھر کیا ضرورت تھی بھائی، کیا ضرورت تھی کہ نمرود کو آگ جلانے کی اور ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ نبوت مل چکی تھی، نبوت کا اعلان ہو چکا تھا، رسالت کے تخت پر ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا جا چکا تھا، بٹھایا جا چکا تھا۔ اس لیے تو حکم دیا جا رہا ہے کہ بھئی اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو لے جا اور اس ویرانے میں چھوڑا، جہاں نہ کوئی انسان ہو، نہ زندگی ہو، نہ زندگی کی کوئی علامت ہو، نہ زندگی نہ پانی ہو، نہ خوراک ہو، تو بھئی پھر کبھی کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم یہ جو بیٹا ہے اس کو لٹا کر اس کے گلے میں چھری پھیر دے، اس کی گردن کاٹ دے، اس کو زندہ سے مردہ بنا دے۔ یا بنی انی ارا فی المنام وانی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا؟ مان لیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپس میں پڑھیے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ گھر سے دولہا بنا کر لیا ہے، مینا کے مقام پر آ گئے، گھر میں ہی پوچھ لیتے کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا، مجھے ذبح کر رہا، تو گھر میں تو ماں تھی نا، کوئی تو بچانے والا تھا، کوئی فریاد کرنے والا، کوئی جوڑ بچانے والا، آخر ماں تھی، ماں تھی، اور ماں کے پیار کی ایک کیفیت ہوتی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی، اولاد کا دکھ اور اولاد کی تکلیف برداشت ماں سے نہیں ہو سکتی، تو وہاں لے آئے ہیں جہاں نہ کوئی چھڑانے والا ہے، نہ کوئی چیخ سننے والا ہے، نہ کوئی فریاد سننے والا ہے، نہ کوئی بچانے والا ہے، نہ کوئی مدد کرنے والا ہے، جہاں ہر طرف موت ہی موت ہے، بھئی وہاں لا کر ابراہیم علیہ السلام پھر مشورہ کر رہے ہیں کہ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، مشورہ بڑا عجیب و غریب مشورہ کر رہے ہیں کہ خواب دیکھا ہے کہ تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے یا بنیا انی ارا فی المنام وانی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اب تو بتا کہ تیری کیا صلاح ہے؟ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ نبوت مل چکی ہے، رسالت مل چکی ہے، تو بھئی مولا جب تو نبوت دے چکا ہے، رسالت عطا کر چکا ہے، امتحان لے رہا ہے، امتحان تو لے رہا ہے، چلو ٹھیک ہے جو امتحان لے رہا ہے، مالک ہے جو مرضی کرے، بے نیاز ہے، یہ نتیجہ تو نکال رہا ہے، اعلان کر رہا ہے فَأَتَمَّهُنَّ کہ ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا، ہر امتحان میں ابراہیم تو وہ کہتا ہے کہ میں منصب ادا کرنا چاہتا ہوں، میں منصب تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبوت اور رسالت جو ہے نا اس میں بندے کا کوئی کسر کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے پہلے آزمایا نہیں جاتا،
کہ پہلے آزما لو، اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا تو پھر نبوت عطا کر دوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا آزمائشیں، امتحان جو ہیں وہ اعلان نبوت کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد جو ہے وہ امتحان اور آزمائشیں شروع ہوتی ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم کو آزمایا ہے تو نبوت پہلے عطا کر دی ہے، رسالت عطا کر دی ہے، اس کے بعد آزمائشیں شروع ہوئی ہیں۔ آگ میں پھینکا ہے تو اعلان نبوت کے بعد، بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو اعلان نبوت کے بعد، بچے کو ویرانے میں چھوڑ آنے کا حکم دیا گیا ہے تو اعلان نبوت کے بعد، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اعلان نبوت کے بعد، آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم ملا ہے تو اعلان نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد تو اعلان نبوت ہو چکا، لیکن اب آزمائشیں شروع ہو گئی۔ آزمائشوں کے بعد وہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم جو ہے وہ ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا، ہر آزمائش میں کامیاب ہو گیا۔ تمہارا کون سا منصب ہے، کون سا عہدہ ہے، کون سا سرٹیفکیٹ ہے، کون سی ڈگری ہے، کون سا اعزاز ہے جو تو ابراہیم کو دینا چاہتا ہے کہ تو اس کے نتیجے امتحان کا نتیجہ بھی نکال رہا ہے تو کہتا اتنی جائز کا للہ سے امامہ، ہم نے ابراہیم کے سر پر امامت کا تاج سجا دیا۔ ہم نے ابراہیم کے سر پر امامت عطا کرنا چاہتے ہیں۔ امامت ہے، وہ معلوم ہوا کہ امامت کسی اور چیز کا نہیں ہے، نبوت کسی اور چیز کا نام ہے، کیونکہ نبوت تو مل چکی ہے، رسالت کا اعلان ہو چکا ہے، رسالت کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے ابراہیم کو امامت عطا کر دی۔ کیوں؟ کہ ابراہیم نے ہر امتحان پاس کر دیا، ہر امتحان پاس کر لیا، اس لیے ابراہیم کو امامت عطا کر، امامت کا تاج ابراہیم کے سر پر سجا دیا، ابراہیم کے سر پر امامت کا تاج سجا دیا۔ مگر اعلان امامت سے پہلے ابراہیم کو آگ میں ڈالا، اعلان نبوت، اعلان امامت سے پہلے ابراہیم سے بچے کے سر پر گلے پر چھری پھرا دی۔ اعلان نبوت سے، اعلان امامت سے پہلے ابراہیم سے مال مانگ لیا، جان مانگ لی، اولاد مانگ لی، سب کچھ مانگ لیا۔ ایک ایک امتحان ابراہیم کے سامنے رکھ دی، ایک ایک ابراہیم کے سامنے امتحان رکھ دیا۔ مگر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی آزمایا تو آگ کے ذریعے سے آزمایا، اور آگ میں ڈالا تو آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب ذبح کرنے، بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تو چھری کو حکم دیا، خبردار ابراہیم اسماعیل کے گلے پر خراش بھی نہ آئے، خراش بھی نہ آئے، تو پھر بچہ بچا دیا اور قربانی قبول کر لی، اجر عطا کر دیا اور بچہ واپس کر دیا، بچہ جو ہے نا وہ واپس کر دیا۔ تو بھئی میں آپ سے کرنا چاہتا
چاہتا ہوں کہ جب بھی امتحان لیا قربانی کو راستے میں روک لیا، راستے کے اندر روک لیا، ارے بھائی صرف ابراہیم کے اخلاص کو آزمایا، ابراہیم کے کردار کو آزمایا، ابراہیم کی نیت کو آزمایا، ابراہیم کے کردار کو آزمایا، ارے بھائی وقوع پذیر نہیں ہونے دیا۔ اور بچہ ذبح کروانا ہی نہیں تھا، کروانا مقصود ہوتا تو پھر ذبح کروا دیا جاتا۔ اور اگر ذبح ہو جاتا، بچہ ذبح ہو جاتا، تو پھر سوچ لو ہمارے لیے حکم کیا آتا، پھر بچے ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا۔ بھائی جانور ذبح کروایا تھا نا، تو جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اگر بچہ ذبح کروا دیتا، بھائی اگر بچہ ذبح کر تو پھر جانور ذبح کرنے کا حکم تو نہ دیتا نا۔ جانور ذبح کرنا پھر سنت تو نہ بنتی، پھر ابراہیم کی سنت تو بچے کو ذبح کرنا بنتا، بچے کو ذبح کرنا بنتا، مگر جب ساری آزمائشوں سے گزارا اور ہر آزمائش سے ابراہیم کامیاب صحیح سے گزر گیا، تو پھر اعلان کیا کہ ابراہیم ہم نے تیرے سر پر امامت کا تاج سجا کیا۔ تو بھائی میں گویا پہلی آزمائشیں آئیں، پہلے بچے کو بیوی کو ویرانے میں چھوڑ دینے کا حکم آیا، پہلے آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیا، پہلے بچے کے گلے پر چھری رکھنے کا حکم دیا، پہلے بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور جب ہر حکم پر عمل ہو گیا، جب ہر امتحان میں ابراہیم کامیاب ہو گئے، تو پھر اعلان کیا کہ انی جاعلک للناس اماما۔ گویا معلوم ہوا کہ امامت کا اعلان بعد میں ہوتا ہے، آزمائشیں پہلے آتی ہیں، آزمائشیں پہلے آتی ہیں۔ تو پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال من ذریتی، مولا میری اولاد کو بھی امامت عطا کر دے، سبحان اللہ، میری اولاد کو بھی امامت عطا کر دے۔ تو امامت کے نصاب تو آزمائشیں ہیں نا، امامت سے پہلے امتحان ہے، امامت سے پہلے مینا ہے، امامت سے پہلے ویرانے ہیں، امامت سے پہلے بچے کے گلے پر چھری رکھنا ہے، امامت سے پہلے قربانیاں دینا ہے، امامت کا اعلان تو بعد میں ہوتا ہے۔ تو رب فرمایا ہے قال یکدا ینال وعد الظالمین، ابراہیم امامت مانگ رہا ہے اولاد کے لیے، اولاد کے لیے امامت مانگ رہا، جانتا ہے کہ یہ منظر کتنی مشکل ہے، اس کے راہ میں تو کربلا کھڑے ہو جاتے ہیں، رستے میں کربلائیں بھی آ جاتی ہیں، رستے میں کربلائیں، بھئی یہ امامت ظالموں کا اعزاز نہیں ہے، قال لا ینال وعد الظالمین،
ابراہیم ہمارا عہد ظالموں سے نہیں ہے، ہمارا عہد ظالموں سے نہیں ہے، اور میں امامت عطا کروں گا ظالموں کو نہیں، ظالموں کو نہیں تو پھر کس کو؟ مظلوموں کو۔ امامت ظالموں کو نہیں ملتی، امامت مظلوموں کا اعزاز ہے، امامت مظلوموں کا پہلے مدینہ چھوٹے گا، پہلے خیمے جلیں گے، پہلے گڑے کٹیں گے، پہلے لاشیں بکھریں گی، پہلے سامنے کی نوک پر چڑھ جائیں گے، اس کے بعد امامت کا اعلان ہوگا۔ جب کربلا سے امامت کی صدا آئے گی تو دنیا امام کہے گی، اور قیامت تک اس امامت کو زوال نہیں آ سکے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔